الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ولن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في شان القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اصل میں پتہ نہیں آپ لوگوں نے یا مولانا حبیب صاحب نے اعزاز کا ایک پروگرام بنایا. یہ کوئی اعزاز کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک میری ذمہ داری ہے اخلاقی اور دینی. بس آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ جو مقصد جس مقصد سے مجھے جس جگہ پر بٹھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ میرے قدموں کو جما کر ثابت قدمی کے ساتھ جو مجھ سے چاہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. مجھے دو تین باتیں کہنی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو باتیں کی ابھی یا جو آپ نے بچوں نے جو نظم پڑھی اور جو تقریریں بھی کی، اصل مجھے جو بات کہنی ہے کہ آپ لوگ جو ہو اور ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر، اللہ رب العزت نے ہم کو اسلام کا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے. ہم نمائندگی کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم جس لباس کو پہنتے ہیں جو آپ لوگوں نے بھی پہنا ہے، چہرہ ڈھانکنا وغیرہ، کرتا پجامہ، یا ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنا، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے نا؟ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، یعنی اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے. تو پھر ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے نا؟ پھر ہماری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بھئی مسلمان کیا ہے، مسلمان کی شان کیا ہے، اس کا امتیاز فرق کیا ہے، کون سی چیز ہے جو اس کو ڈسٹنگ کرتی ہے نا؟ اور میں بہت چند آپ کے سامنے نکات چھوڑ رہا ہوں جو آپ سوچئے اس پر اور توجہ کیجئے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں 1200 سال سے کم ہم لوگ اس ملک میں ہیں، اور ہم نے کیا تصور دیا ہے جو قوم اس ملک میں رہتی ہے نا، جو بڑی جو تعداد میں، کہ ہم نے اپنا کوئی ریفلیکشن دیا ہے ان کو؟ کوئی بات ہماری ایسی کہ جو اس کو سوچنے پر مجبور ہو کہ بھائی یہ کوئی اور جائے. یعنی 1200 سال ہو گئے اور اس ملک کی جو دوسری قوم ہے، جو ہندو بھائی ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ ہمارے نام تک پروناؤنس نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تلفظ برابر سے نہیں کر سکتے ہمارے ناموں کے. اللہ اکبر کو یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا حملے کا سلوگن ہے نا؟
ہے کہ نہیں؟ کبیر اللہ اکبر، یعنی یہ مسلمانوں کا اٹیک کا سلوگن ہے. یہ سمجھیے کہ ہم اس ملک میں دینے آئے تھے. بھئی کیوں آئے تھے ہم اس ملک میں؟ کیا تھا ہمارا کردار؟ کیا تھا؟ ہم تو دینے آئے تھے اس ملک میں، اور آج ہم لینے والے بن گئے، ہے نا؟ ہر جگہ مسلمان بھیک مانگتا ہے، کبھی ریزرویشن کے نام پہ، کبھی مائنورٹی کے سٹیٹس کے نام پہ، ہے نا؟ تو جب جو دینے والا اپنے کردار سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ لینے والا بن جاتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں جب دو لوگ ملتے ہیں، یعنی دو، کبھی بھی آپ سڑک پہ یا اپنے اڑوس پڑوس میں کہیں پر بھی جب دو لوگ ملتے ہیں تو بچھڑنے سے پہلے دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتا. یا تو آدمی اثر دیتا ہے یا اثر لیتا ہے نا؟ تو کیا ہم سوچیں کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں جو ہمارے غیر مسلم ہیں یا جن سے ہم رات دن ملتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی کا اثر چھوڑا ہے ان پر؟ کیا اثر لیا ہے؟ تو جو اثر چھوڑنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کو اثر لینا پڑتا ہے. اس لیے کہ یا تو آدمی دائی ہے یا مدعو ہے، تیسری بات نہیں ہے. یا تو آدمی اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے یا دعوت لیتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ جیسے ہمارے احمد آباد میں کئی مرتبہ اپنی سوسائٹیوں میں مسلمانوں کو مکان نہیں ملتا ہے نا، بہت جگہوں پر ہے، بمبئی میں بھی ہے، ہندوستان بھر میں ہے کہ صاحب مسلمان کو مکان نہیں دیتے. اگر ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق والا جو دین ہمیں دیا تھا، اگر اس پڑوسی والے دین کو ہم نے زندہ کیا ہوتا تو کیا یہ ہندو ہمارے سے دور بھاگتا کہ قریب آتا؟ حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ مسلمان کا پڑوسی بھوکا نہیں سو سکتا، ہے نا؟ بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے یہ بات، کہ اپنے گھر میں جب سالن بناؤ تو تھوڑا شوربہ ڈال دو اس میں، اس لیے کہ پڑوسی کے وہاں دے سکے، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ رہیں. تکلیف دینا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ہم میں سے نہیں. اور دوسری جگہ یوں فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے گھر کی دیوار اونچی مت کرو تاکہ اس کی ہوا رک جائے. اگر یہ پڑوسی کا کردار اگر ہم نبھاتے تو بتاؤ دوستو، یہ دنیا والے آپ کے پڑوس میں رہنے کے لیے پریمیم دیتے کہ نہیں دیتے؟ ہے نا؟ یہ سوچتا کہ بھائی مسلمان کے پڑوس میں رہنے سے کم جو ہے، کم سے کم بھوکا تو میں نہیں سوؤں گا. تو ہم نے کبھی یہ کردار ادا کیا؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب بس ایک مکان لے لو، پڑوس میں ہڈے 2-3 پھینک دیں گے، بھاگ جائیں گے، ہے نا؟ یہ آتا ہے نا ہمارے اندر کہ ایک لے لو. تو پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والے پر کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو ایسے ہی ہم دیکھیں اپنی زندگی کو، کردار کو ہمارے. اب ہم جب لین دین کریں گے، ہے نا، ہمارا رات دن بازار کے اندر، اس لیے کہ دین جو ہے وہ 5 راستوں سے آتا ہے. دین جو ہے وہ 5 راستوں سے آتا ہے. ایک ہے ایمانیات، ایک ہے عبادات. ایمانیات ہے پہلے کہ بھائی بنیادی ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہوگا، بس کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ کی زندگی، آپ کا طریقہ وہ ہے ایمانیات، جو بیسک ہے، جو فنڈامنٹل ہے ہمارا.
اس کے بعد عبادات ہے نا، اس میں نماز بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ آ گیا۔ تیسرا جو دین زندگی میں آتا ہے وہ معاملات سے آتا ہے، ہمارے ڈیلنگ سے آتا ہے، ہمارا لین دین۔ اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں، تو اس کا مستقل ایک باب ہے، یعنی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دکانداری کرتے ہو اور اگر کوئی مال واپس لے آئے تو اس کو لے لو، اور جو لے لو گے بیچا ہوا مال واپس لے لو گے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور ہم لوگ بورڈ کیا لکھتے ہیں؟ بیچے لو مال پاچھو لیوا معاوشے نہیں، اتھوا بدلی بھی نہیں آپ وہاں ہے نا۔ تو یہ معاملات ہے جس میں ہم ڈیلنگ کرتے ہیں لوگوں سے، لین دین ہے، رات دن ہم سماج میں جو رہ رہے ہیں، یہ ریفلیکشن ہے ہمارا۔ اور چوتھا جو ہے وہ اخلاق، اخلاقیات، کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ کا بات چیت کا ویوہار کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، گھر میں۔ بہت سارے لوگ جو ہے باہر مسجد میں تو بڑے نیک ہوتے ہیں، اور بیوی کے ساتھ ان کا جو برتاؤ ہوتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں یوں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، یعنی جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے اس کا سلوک ہے نا، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، پھر محلے والوں کے ساتھ۔ تو ہمارا اخلاق، اور کیا ہوا ہے، ہمارے اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے نا۔ مسلمان محلے، اب گھستے ہی گالی گلوچ سے پتہ چل جائے گا کہ صاحب آپ مسلمان محلے میں آ گئے ہے نا۔ گندگی ہوگی ہمارے محلوں میں ہے نا، سب سے زیادہ گندگی ہمارے محلوں میں ہوتی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ پاکی صافی اور نفاست جو ہے اس کے بارہا روایت ہے۔ نریندر مودی صاحب کو سوچھ بھارت کا کرنا پڑا، اگر اس ملک میں مسلمان نے اپنا کردار نبھایا ہوتا تو مودی صاحب کو کرنا پڑتا۔ اور پھر جو ہے ہماری معاشرت، ہماری سوسائٹی کیسی ہے ہماری، اس لیے اسی سے امت بنتی ہے، اسی سے قوم بنتے ہیں، صفات والے لوگ بنتے ہیں۔ تو ہم جو ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو جو مجمع بیٹھا ہے، ہم میں کا ہر ایک جو ہے ایمبیسڈر ہے اسلام کا، اس لیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے پہچانیں گے اسلام کو۔ ہم نے نریندر مودی صاحب کو دو سال پہلے شاید ایک کام کے لیے خط لکھا تھا، یعنی بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لکھ کے دیجئے مجھے یہ کسی مسئلے میں مسلمانوں کے۔ تو پھر اس خط میں آخر میں 2 لائنیں میں نے لکھی تھی اپنی طرف سے اندر، اور اس میں نے یہ لکھا تھا کہ مودی صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے، اس لیے کہ نریندر مودی صاحب جو ہے وہ مطالعہ خوب کرتے ہیں، ان کا پڑھنے لکھنے کا معاملہ بڑا خوب ہے۔ تو میں نے اس میں لکھا کہ مودی صاحب آپ نے اب تک قرآن نہیں پڑھا، دنیا کے علوم پڑھے ہیں آپ نے، قرآن بھی پڑھی ہے، ایک علم کی کتاب ہے۔ اور پھر میں نے اس میں لکھا کہ مودی صاحب آپ جو ہے اسلام کو جانچیں رسول کی زندگی پڑھ کر اور دیکھ کر، اور قرآن کو پڑھ کر، نہ کہ ہمیں دیکھ کر۔ اگر آپ ہمیں دیکھ کے اسلام کو جانچو گے تو دھوکے میں رہو گے۔ تو مودی صاحب کا ایک بڑا وہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اگر آپ ان کو دو تو اسی وقت پڑھتے ہیں فوراً، جیسے انہوں نے پڑھا یہ تو پھر مجھے کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ تو دو، یعنی کچھ دنوں کے بعد 1-2 مہینے کے بعد سیرت کی ایک کتاب مولانا رابع صاحب نے لکھی ہے، مولانا رابع ندوی جو پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی ہیں اور ندوۃ العلماء میں، انہوں نے
سیرت کو اس انداز میں لکھا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی کوئی مسلمانوں کے نبی نہیں ہے۔ اس پس منظر میں وہ کتاب لکھی ہے، اس کا ترجمہ ہوا تھا۔ تو میں نے ایک دن مودی صاحب کو کہا کہ سر وہ کتاب آپ نے کہا تھا، تو بولے ہاں آ جاؤ، کل ہی آ جاؤ۔ تو میں گیا کتاب لے کر، اور میں نے مولانا رابع صاحب سے اس میں لکھوا لی، اس لیے کہ ایک رائٹر کا جو لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی ایک، اور ویسے ہی وہی انہوں نے کھولی میرے سامنے، یہ نہیں کہ رکھ دی، کھولی میرے سامنے، اور میرے سامنے انہوں نے 2 صفحے پڑھے اس کتاب کے۔ مجھے یوں کہا کہ یار ظفر، اگر ایسی 5 کتابیں ہندو پڑھ لے ہوئے تو اس ملک کا ہندو مسلمان مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر کہا کہ میں پڑھوں گا اور مولانا کو چٹھی بھی لکھوں گا۔ پھر انہوں نے، مودی صاحب نے پوری پڑھی، کیونکہ ان کا ایک معمول ہے، اگر آپ وہ کوئی چیز لیتے ہیں تو پڑھتے ہیں، یا تو لیتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے پوری پڑھی۔ اس کے بعد 1-2-3 مہینے کے بعد، یہ 2013 مارچ اپریل کی بات ہے، علماؤں کا کوئی پرابلم تھا، تو ہم نے کہا کہ چلو بات کرو۔ تو بہت سارے علماء تیار ہوئے، لیکن کچھ بالکل وہ ہو گئے کہ نریندر مودی سے تو کیسے ملا جاوے۔ تو نریندر مودی تو ٹھیک ہے، جو نریندر مودی سے ملتے تھے وہ کافر تھے ان کے لیے، تو نریندر مودی سے ملنا تو بہت دور کی بات تھی۔ لیکن پھر بھی 4 علماء آئے اس میں، اور بھی لوگ تھے۔ مسئلہ تھا مدرسے کا، 2013 میں کی بات ہے۔ اس میں ڈابیل کے مفتی صاحب بھی تھے، اور سورت کے 2 اچھے عالم تھے۔ تو ہم جیسے بیٹھے اور مودی صاحب آئے تو ان کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی، میں ان کے پڑوس میں بیٹھا تھا، ان کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی، اور ایک پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا، جس طرح سے دکھ رہا تھا کہ حاشیے لگائے ہوئے ہیں، انڈر لائن کیا ہے، رائٹ کیا ہے۔ اور انہوں نے بات شروع کی کہ مولانا صاحب، بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے بہت، آپ پہلے اس کا جواب دو، پھر اپنے بات کرتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو مودی نے کتاب کھولی، اور پہلے میں پڑوس میں بیٹھا تھا ان کے، انہوں نے علم کا جو باب تھا سیرت میں وہ نکالا، اور اس میں سے انہوں نے پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ۔ تو انہوں نے انگریزی میں جو اس کا وہ تھا وہ پڑھا۔ پھر انہوں نے حدیثوں پہ گئے، تو پوری عبارتیں پڑھی انہوں نے، ایک جو ہے کہ ہر مسلمان یا ہر مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ پھر آگے ایک حدیث پڑھی انہوں نے، پڑھتے گئے کہنا کہ بولے یہ کہ چین تک اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو جائیے۔ پھر ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو اریانی زبان، یعنی اس زمانے کی، جیسے آج کی لنگوا فرینکوا جو بولتے ہیں نا، انگریزی ہے، یعنی انگریزی زبان اس زمانے کی، تو ایسے اس زمانے کی جو زبان تھی وہ اریانی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا اریانی زبان سیکھنے کے لیے۔ یہ مودی صاحب پڑھتے گئے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں نے بہت سارے مذہبوں کا مطالعہ کیا ہے، یہ پہلا مذہب ہے جس میں ٹو ایکوائر نالج از کمپلسری، یعنی علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ پہلا مذہب ہے۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے مولانا صاحب، جو مجھے کھٹک رہا ہے، کہ جس مذہب میں نالج ایکوائر کرنا اتنا ضروری ہے تو وہ قوم دنیا میں جاہل کیسے ہے؟ آپ اس کا جواب دیجیے۔ تو ہے نا، اور ہمارا تو پرابلم کیا ہے کہ ہم تو اپنے مذہب میں بھی جاہل ہیں، ہے نا؟ ایسی قوم ہے دنیا میں دیکھیے کہ جو اپنے مذہب کی جاہل ہے۔ میں ہمیشہ مردوں کو کہتا ہوں کہ مسلمان مرد جو ہیں ان کو اسلام 2 مرتبہ یاد آتا ہے، ایک بیوی کو جب طلاق دے اور اس کو مینٹیننس نہیں دینا ہو تو پھر وہ نکالتے ہیں کہیں سے قرآن، ہے نا، مفتی کے پاس، کیسے بس وہ مینٹیننس، یعنی جان نکل جاتی ہے مسلمان مرد کی، طلاق بھی نہیں ایک تو، اور وہ بھی غیر شرعی انداز میں، ہے نا۔ مسلمان مرد تو یہ سمجھتا ہے کہ طلاق تو اس کا ویپن ہے نا، طلاق دے دوں گا، وہ ہے نا، یہ فقرے سنتے ہم، ارے بولے گھر بٹھا دوں گا، ہے نا۔ اوہو، کون سا تیر مارتا ہے یہ مسلمان مرد،
جو اپنا پاور دکھاتا ہے، بس یہ دو جگہ پہ یاد آتا ہے اس کو اسلام، اور دوسرا مسلمان کو اسلام یاد آتا ہے کہ جب بہن کو باپ کے ورثے میں سے کیسے نہ ملے یا کم ملے تو وہ تعویلیں میجر کرتا ہے نا. تو مسلمان کو دو مرتبہ اسلام یاد آتا ہے، ایک تو طلاق کے بعد نان و نفقہ نہ دینا پڑے، اور دوسرا کہ اس کو کیسے ورثے میں کمی ہو جاوے. اس کے علاوہ مسلمان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو کوئی پڑی نہیں ہے. یہ ہے ہمارا، یہ اندر اپنے گریبان میں ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے دوستو. تو ہم کہاں سے آئے تھے، کہاں سے چلے تھے، اور کہاں ہیں ہم آج؟ خام خام سمجھتے ہیں کہ صاحب ہندو ہمارا دشمن ہے. بالکل نہیں ہے. ہندو جو ہے یہ بالکل ہمارا دشمن نہیں ہے. اگر یہ ہمارا دشمن ہوتا تو آپ مجھے بتاؤ. پتہ نہیں یہاں کے تو میں مزارات میں بہت گیا نہیں ہوں، لیکن ایک تو بمبئی میں بارہا میں نے دیکھا ہے حاجی علی پہ، اسی طرح نظام الدین اولیاء میں دیکھا ہے میں نے، اجمیر میں بھی آپ نے اگر دیکھا ہو تو اگر میں جاتا ہوں تو میں یہ سب چیزیں کو دیکھتا ہوں. ایک مرتبہ میں 1 گھنٹہ بیٹھا ہوا مزار میں، تو میں نے گنتی لگائی کہ 1 گھنٹے میں جتنے آئے اس میں 70% ہندو تھے اور 30% مسلمان تھے. اور یہی آپ کو دکھے گا. تو آپ بتاؤ کہ جو قوم آپ کے مردوں کی پوجا کرتی ہے تو کیا وہ آپ کے زندوں سے نفرت کر سکتی ہے؟ بتاؤ. وہ نفرت کرتی ہے ہمارے اعمال سے. اب آپ نے آج بھی احمد آباد میں دیکھا ہوگا کہ وہ مسجد کے پاس مغرب کے بعد ہندو عورتیں اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا کچھ میزلز وغیرہ جو ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو لے کے کھڑی رہتی ہے پھونک مارنے کے لیے. تو پتہ ہے وہ مسجد کے ہی دروازے پہ کیوں کھڑی رہتی ہے؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ بھئی جب اس مسلمان کی پھونک میں اتنا دم ہے تو گھر بھی آنی چاہیے آپ کی دکان پہ بھی آتی. وہ بیچاری سمجھتی ہے کہ جلدی سے اس کی پھونک لے لو، کیونکہ یہ مسلمان صرف اتنی دیر مسلمان ہے جتنی دیر مسجد سے نکلا ہے، بعد میں پھر یہ مسلمان نہیں ہے. تو وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ نظام الدین اولیاء کہاں ہے، جنید بغدادی کہاں ہے، اس میں رابعہ بصریہ کہاں ہے. تو دوستو یہ اللہ نے ہم کو موقع دیا اس ملک میں، اور ہم جو ہے اپنی زندگی سے دکھائیں گے. ارے مسلمان کی چال جو ہے الگ ہے بالکل. اگر سڑک پہ چل رہا ہے تو مسلمان کی چال کیسی ہو؟ اس کی چال میں انکساری ہو، نرمی ہو. اور ہمارے میاں بالکل ایسے چلتے ہیں، یوں ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا ہے نا. وہ ڈرائیور بھی ہوتا ہے ہمارا، وہ ایسے بیٹھتا ہے بالکل گاڑی میں بڑی اسٹائل سے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر چال دیکھو آپ، سیرت میں آتا ہے کہ آپ کی چال نرم تھی اور نیچے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کوئی آدمی جا رہا ہے. یعنی آپ کی چال پہ کوئی کہے کہ صاحب یہ مسلمان جا رہا ہے، کچرا نہیں ہوگا. اس لیے کہ پہلے کہتے تھے لوگ کہ شاید یہ مسلمان نہیں گزرا اس سڑک سے، ہے نا صاحب یہ کچرا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا کردار تھا. اللہ نے پھر ہم کو یہ موقع دیا. ہم یہ سیرت کے جلسے ضرور کریں، لیکن یہ خانہ پوری ختم نہ ہو جائے. یا ہم میں کا ہر ایک جو ہے ایمبیسڈر ہے، ہم ایک نمونہ ہیں، اور اللہ ہمیں وہ نمونہ بن کر سماج کے اندر پھیلائے. پھر دیکھو اس کا اثر انشاءاللہ آپ دیکھو گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.